حضرت آدم علیہ السلام کو تصویر کو رب نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعما ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پرور بادۂ توحید کے پرور گفتگو سے خبر فرماتا انتہائی خلوص محبت اور حقیقت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لگا کر اپنے آقا و مولا صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت مدینے کے تاجدار رسول کے سالار نبیوں کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم گنہگاروں کے گنہگار ہم غریبوں کے حامی و مددگار آپ خدا کے نبوت پردہ کے رسالت جناب احمد مصطفیٰ پڑھنے والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنا رب کا فحدث، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ رب کا بندہ اور ایک رسول کے امتی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، کل کائنات کو، کل جہان کو، کل کائنات کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان ساری نعمتوں میں رب نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم نعمت عطا فرمائی وہ ربیع الاول
اول یہ 12ویں تعلیم کو جو اس دنیا میں آیا وہ محمد رحمت للعالمین عطا فرمایا۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آئے، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آئے۔ نبی اعظم سلطانی زمن و زمان کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا آبادی میں تشریف لانے سے پہلے یہ دنیا ایک گھٹا ٹوٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف یہ حالت اور ہر طرف قتل و غارت اور ہر طرف بے انصافی پھیلی ہوئی تھی۔ نبی اعظم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل کبھی بیش 1,20,000 پیغمبر تشریف لے کر آتے اور چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام کی زمین پر آئے، اللہ نے ہر نبی کو کتاب عطا فرمائی۔ اللہ نے ہر نبی کو صحیفے عطا فرمائے جو اس نبی کے زندگی گزارنے کا اس میں قانون اور قاعدہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کو رب نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کو رب نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہر نبی کلمہ لے کر آئے، ہر نبی دین کی دعوت دینے کے لیے دین اسلام لے کر آئے، اور آخر میں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے بعد ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھے اور کوئی رسول کیسا بھی نہیں تھا، اور اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو مواحد کہلاتے تھے، یعنی ان کے پاس رسول نہیں تھا تو وہ اپنے آپ کو مواحد توحید پرست رب کی عبادت کرنے والا کہا کرتے تھے۔ اس زمانے اور اس دور میں ہر طرف جہالت پھیل گئی، ہر طرف قتل و غارت اور ہر طرف لوٹ مار، ہر طرف یعنی پریشانیاں چھا گئی۔ خاص کر ایک اور زمانہ تھا کہ بڑے لوگ چھوٹے کو عزت نہیں دیا کرتے تھے، سردار اپنے آپ کو جا سکتا کرتے تھے۔ ایسا جہالت پھیل چکا تھا کہ اس دور میں کچھ اللہ کے نیک بندے تھے، کچھ اللہ کے پرمسیدہ بندے تھے جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، اب ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک رسول کی ضرورت ہے، اور وہ نبی ایسا نبی ہو کہ وہ نبی کسی ایک گاؤں کے لیے رسول نہ ہو، وہ رسول کوئی ایک ملک کے لیے رسول نہ ہو، کوئی وہ بستی کے لیے رسول نہ ہو، بلکہ وہ رسول ہماری رسول اور ایسا رسول ہو جو کل
نبی تشریف لے کر آئے اور نبی اعظم احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں اور آپ کا والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے نبی کو حضور یقین کہا جاتا ہے. نبی زمین پر تشریف لے کر نہیں آئے اور نبی اعظم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. نبی ماں کے شکم میں اور اپنے ماں کے شکم میں نبی کا معجزہ ظاہر ہوتا. نبی کے عظمت کا اعلان ماں کے کون سے ہو رہا ہے، ماں کے کون سے ہو رہا ہے. اور عرب کا دستور تھا، عرب کا قانون تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا، اگر کسی کا سرتاج انتقال ہو گیا، اگر کسی کا نوشو انتقال ہو گیا، تو عرب کا قانون تھا کہ 1 سال تک وہ عدت گزارے. اب عدت کا مدت نبی کی شریعت میں 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن وہ زمانے میں 1 سال کی مدت تھی. اور عدت کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک وہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، اچھا کسا سے میسر نہیں دیا جاتا. ان کو کسی چیز کی سہولتیں نہیں دی جاتی تھی. یعنی عرب کے دستور کے مطابق وہ عورت 1 سال تک محبوس باقی رہتی تھی. 1 سال تک سماج سے عزت و وقار نہیں دی جاتی تھی. اور 1 سال کے بعد جب عدت گزر جایا کرتا تھا تو عرب کے لوگ اس بیچاری کو جلوس کے شکل میں باہر نکالا کرتے تھے اور لوگ اس کے اوپر نیکیاں بھیجا کرتے تھے، لوگ ان کی بےعزتی کیا کرتے تھے، لوگ تماشے بنایا کرتے تھے. اگر کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آخر اس عورت کی غلطی کیا تھی کہ اس عورت کو 1 سال قید و بند کی شوہر کو اور اس کو بند رکھا گیا، ان کو خوشبو لگانے نہیں دیا گیا، اچھے کپڑے پہنانے نہیں دیے گئے، ان کا لباس اچھا پہنانے نہیں دیا گیا، اچھا کھانا تک اس کو میسر نہیں ہوا. آج 1 سال کے بعد پورے گاؤں میں جلوس نکال کر اس کی بےعزتی اور بے حرمتی کی جاتی ہے. آخر اس عورت کا کیا غلطی ہے؟ تو کہنے والا کہتا تھا کہ یہ عورت مرحوس ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو کھا لیا. اور اس جگہ دستور یہ تھا کہ عورت اگر بڑھتی تھی تو اس کے چیتا کے ساتھ اس کے عورت کو بھی اگر مرد بن جاتا تھا تو اس کے چیتا کے ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا. آخر اس عورت کی غلطی کیا تھی؟ مرنے والا اپنے بہت سے بڑا، مرنے والا قضائے الہی سے بڑا، لیکن اس بیچاری عورت کی کیا غلطی تھی جو زمانے جہالت میں اسے اتنا تکلیف دیا جاتا تھا. میرے نبی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے فرمایا کہ اب کوئی بیوہ محفوظ نہیں ہے، جو بیوہ ہے وہ نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں. اور حضرت آمینہ کے شکل میں میرے نبی تشریف لے کر اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت آمینہ اپنے گھر سے نکلتی تو جس گلی سے آمینہ گزرتی تھی وہ گلی خوشبو سے پکا ہے. جس راہ سے چلتی تھی وہ راہ معطر ہو جایا کرتا تھا، آنے والے کئی دن تک خوشبو بہا کرتی تھی. جب آمینہ گھر سے باہر نکلتی اور خوشبو سے راستہ محلہ گاؤں بستی معطر ہو جایا کرتا تو عورتیں آپس میں چیخ دیا کرتی کہ آمینہ اپنے مرے ہوئے شوہر کی سوچ نہیں کرتا. آمینہ کو مرے ہوئے شوہر کا غم نہیں ہے، اس لیے آمینہ خوشبو لگاتا. آمینہ اچھے لباس پہن رہی ہے اور یہ چیری کیاں ہوتی رہی یہاں تک کہ
کچھ لوگ کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کعبے کے متولی سے کہنے لگے، اے عبد المطلب، کیا آپ کعبے کے متولی نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں، میں کعبے کا متولی ہوں۔ کہا آپ قریش خاندان سے نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں، میں قریش خاندان سے ہوں، عرب میں سب سے اونچا خاندان قریش نبی کا خاندان۔ کہا تو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کعبے کے متولی بھی ہیں، آپ خاندان قریش سے بھی ہیں، لیکن آپ کی بہو آپ کے بیٹے کے مرنے کا شوق نہیں مناتی، آپ کے بیٹے کی شوق اور غم نہیں مناتی، خوشی مناتی۔ حضرت عبد المطلب کے نام سن کے کیا کہہ رہے ہیں، تجھے کس نے کہا کہ میری بہو میرے بیٹے کے مرنے کی شوق نہیں مناتی؟ کہا اے کعبے کے متولی، میں نے گاؤں والے سے سنا، محلے والے سے سنا کہ آپ کی بہو آمینہ ایسی خوشبو لگاتی ہے جو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں وہ خوشبو نہیں ہوا کرتی ہے، آمینہ ایسا اعلیٰ درجے کی خوشبو بنایا کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب جہان میں آ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور آنے کے بعد اپنی جوزہ محترمہ حضرت فاطمہ سے حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں، نبی کے دادی سے عبد المطلب پوچھتے ہیں، اے فاطمہ، کیا میری بہو میرے بیٹے کا مرنے کا غم نہیں مناتی؟ میری بہو خوشبو لگایا کرتی ہے، عرب میں مشہور ہو گیا ہے کہ خوشبو لگاتی ہے، بیٹے کے مرنے کا غم نہیں مناتی، آخر مجھے کیا ہے، چلو ان کے گھر جا کر معلوم کرو۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے، نبی کی دادی فرماتی ہے، اے میرے سردار، تم پوچھتے ہو کہ اس کے بارے میں مجھے بھی معلومات ہوئی، اور میں جب آمنہ کے گھر کی جانب گیا اس بات کو معلوم کرنے کے لیے، جب میں آمنہ کے گھر کے دہلیز کے پاس آیا اور جب میں پوچھنا چاہتا تھا آمنہ کے پیشانی پر، جب میری نگاہ پڑی تو یہ ایسا نور چمکا کہ وہ رنگ میرے شک میرے پیشانی میں آ کر چپک گیا، اور اس نور کی چمک نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، میں واپس آ گئی۔ عبد المطلب فرماتے ہیں فاطمہ سے، اے فاطمہ جا کر پھر ایک مرتبہ پوچھو، تو فاطمہ فرماتی نہیں، آپ ہی جا کر پوچھو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں مرد ہوں، میں کیسے جا کر میں آمنہ سے پوچھ سکتا ہوں، لہذا کوئی گھنے نکلو۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے جوزہ محترمہ یہ دونوں آمنہ کے گھر کی دہلیز کی جانب آتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب اپنے سوسن کو حضرت آمنہ دیکھتی ہیں تو ادب سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ادب کا لاتی ہیں۔ وہ کل کی وہ آمنہ تھی جو ساس کی بھی عزت کیا کرتی، جو سوسن کی بھی عزت کا احترام کیا کرتی تھی، اور ایسی عزت ایسی وہ تعظیم کیا کرتی تھی کہ اس کا مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہماری بہو بیٹیاں ہیں کہ سسر کی عزت نہیں کیا کرتی اور اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کیا کرتی۔ حضرت آمنہ نے دنیا کو روک سے دیا، جو گھر کا بڑا ہوا کرتا ہے وہ سربراہ تاج ہوا کرتا ہے، اگرچہ میں نبی کی ماں ہوں لیکن میں اپنے سسر اور ساتھ کی عزت و احترام کیا کرتا ہوں۔ اور آج بھی ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے سوسروں اپنے ساس اپنے گھر کے بڑے فرد کی عزت و احترام کیا کرے۔ یہ حضرت فاطمہ حضرت آمنہ نے کہا۔ حضرت فاطمہ اندر جاتی ہے، اندر جا کر حضرت آمنہ سے پوچھتی، آمنہ مکے کے لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا مکے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ تو عبداللہ کی کم نہیں بناتی، تو خوشبو لگایا کرتی ہے، تو ان کا لباس پہنا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے ابا حضور کعبے کے متولی اندر تشریف لے کر آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی خوشبو نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی نکاح نہیں ہے، کوئی خوشبو دینے والی چیز نہیں ہے، لیکن جب سے آپ کے بیٹے کی امانت
میرے شکم میں آیا ہے تو میں جس گلی سے گزرا کرتی ہوں اس امانت کی خوشبو گلی مہکا دیا کرتی ہے. یہ خوشبو میں لگایا نہیں کرتی ہوں. یہ جو آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں ہے اس سے خوشبو آیا کرتی ہے. میں جس گھر سے گزرا کرتا ہوں وہ گھر مرتب ہو جایا کرتی ہے اور خوشبو سے وہ مہک اٹھا کرتی ہے. یہ دنیا کی خوشبو نہیں, آپ کے بیٹے کی امانت کی خوشبو. پھر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اپنا تکیہ اٹھا کر حضرت عبد المطلب کو دیتے. حضرت عبد المطلب سنتے ہیں تو خوشی سے مچل جاتا ہے. کہا بھاؤ یہ وہ امانت ہے. پھر حضرت آمینہ اپنا دوپٹہ دیتی ہیں تو دوپٹہ سنتی ہے تو خوشبو سے مہک اٹھتا ہے. کہا بھاؤ یہ کیا ہے؟ کہا حضور ایک دن میرے پیشانی پر پسینے آ گئے تھے, میں نے اس دوپٹہ سے پسینہ پوچھا اور اس پسینہ کی خوشبو اب کئی دن سے کم نہیں ہوئی, خوشبو ویسے ہی ہے اور پسینہ پوچھے سے کئی دن گزر گئے. اس وقت حضرت عبد المطلب بچہ کر کہتے ہیں کہ اے میری بہو, میں نے ایک بار کعبے کے خلاف پکڑ کر اپنے حق کی بات میں دعا کیا تھا, اے پروردگار کے اللہ میرے زمانے میں ایک ایسا امین پیدا کر, ایک ایسا رسول پیدا کر, ایک ایسا انسان پیدا کر, ایک ایسا جامع اس دنیا میں انسان کے اندر پیغام پیدا کر جو کل کائنات کا وہ صلح کرنے والا, انصاف کرنے والا, اخلاق کرنے والا ہو. میں سمجھ گئی کہ جس دعا کو میں کعبے کے دیوار سے اور ان کے خلاف کو پکڑ کر کرنے کی تھی, اس دعا کی امانت شاید میرے شکم میں آ گئی. اور حضرت آمینہ اور نبی کونین کی دادی اپنے آمینہ کے گھر سے دیوار سے تھوڑی مٹی نکالتی اور نکال کر حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں دیتے تھے تو اس گھر کی دیوار کی مٹی بھی بھاگتی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابا حضور میں ایک دن اس دیوار سے اپنے ہاتھ ہٹایا تو آمینہ کے شکم میں نبی تشریف لے کر آئی اور ابھی دنیا میں نہیں آئی, لیکن نبی کی خوشبو کل محلہ گاؤں میں چرچا کا باعث ہو گیا ہے. دنیا والے چرچا کر رہے تھے کہ آمینہ کے گھر میں سے, آمینہ کے شکل سے, آمینہ کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ زمانے نے ایسی خوشبو کو آج تک سنا ہی نہیں. اس کے بعد آمینہ فرماتی ہے ابا حضور یہی تک نہیں اور کہانی باقی ہے. کہا بیٹی کیا کہانی باقی ہے؟ کہا ابا حضور مجھے گھر سے پانی لینے کے لیے دور جانا پڑا, نزدیک میں پانی نہیں ہے, راستے پتھریلے اور کانٹے بھراتے راستے میں ہیں. لیکن ابا حضور جب میں پانی لینے کے لیے اس راستے سے گزرتی ہوں تو پتھر مخمل کے جیسے نرم ہو جایا کرتے ہیں, کانٹے دھول بن جایا کرتے ہیں. ابا حضور اس راستے سے گزرتا ہوں تو پتھر مجھے پتھر معلوم نہیں ہوتا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی میں اچھا مخمل میں گزر کر جاتا ہے. خوشی سے جھوم جاتے ہیں. کہا بیٹی اور بھی کوئی کہانی ہے؟ کہا ابھی کہانی اور بھی بات. کہا ابا حضور قریش کے سب لوگ بول میں پانی لینے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھ میں بکیٹ اور رسی لے کر آیا. ان کے ہاتھ میں بکیٹ ہوا کرتی ہے, پانی سیرنے کے لیے رسی ہوا کرتی ہے. لیکن ابا حضور میں جب جایا کرتی ہوں تو صرف پانی کا برتن لے کر جایا کرتی ہوں, میرے پاس رسی نہیں ہوتے ہیں, میرے پاس بکیٹ نہیں ہوتے ہیں. کہا بیٹی پھر کیسے پانی پکڑتی ہو؟ پانی تو نیچے ہے. کہا ابا حضور ابھی سنو, میں جب جایا کرتی ہوں تو سب پانی کھینچا کرتے ہیں اور جب میں اپنا پاسن گوڑی کے نیچے لگاتا ہوں تو پانی دوڑتا ہوا, اچھلتا ہوا, بھاگتا ہوا میرے برتن پر آ جایا کرتا ہے. قریش کی عورتیں کہتے ہیں آمینہ تھوڑی دیر رک جاؤ, اپنے برتن نہیں رکھو اور میرا برتن جب تک رہتا ہے. اور قریش کے پوری جو خواتین عورتیں پانی لینے کے لیے آتی ہے پورے پانی بھر لیا کرتے ہیں اور میں یہاں کھڑی رہتی ہوں. جب پورے پانی لے لیا کرتے ہیں اس کے بعد میں پانی لے کر گھر کی جانب آیا
کہتی ہے آمینہ تو کتنا مبارک ہے کہ تیرا ہاتھ لگتے ہی پانی کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے. تو آمینہ فرماتی ہے اے قریش کے خاندانوں تو یہ مت سمجھنا میرے ہاتھ کی برکت سے پانی اوپر آ جایا کرتا ہے. نہیں عبداللہ کی امانت جو تیرے شکم میں ہے اس کی برکت سے پانی کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے. اس لیے کہ یہ نبی کی ماں ہے, نبی کا گوشت ہے, اور نبی کا گوشت کے ساتھ پانی رسی سے کھینچنا رب کو گوارا نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم آمینہ کے گود میں آمینہ کے واسطے میں پانی کا پانی لا کر دے دیا کرتا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے ابا حضور کو ابھی کہانی نہیں ختم نہیں ہوا, کہانی بہت دور ہے. میں جب گھر کنارے واپس لوٹا کرتی ہوں تو میں پتھر سے آواز سنا کرتی ہوں, بے زبان کنکریوں سے آواز سنا کرتی ہوں, بے زبان مٹی سے آواز سنا کرتی ہوں. کہتی بیٹی کیا آواز سنا کرتی ہو, کیا اس کی آواز تم سمجھا کرتی ہو, کیا ان کی بولی تمہارے سمجھ میں آیا کرتی ہے. زبان چاہیے دنیا میں اگر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ آدمی چلا جایا کرتا ہے تو ایک اسٹیٹ والا دوسرے اسٹیٹ کی بولی نہیں سمجھا کرتا ہے, بات نہیں سمجھا کرتا ہے. لیکن نبی کی بہو, نبی کی اللہ اور حضرت عبدالمطلب کی بہو فرماتی ہے کہ ابا حضور وہ پتھر کی آواز میں سنا کرتی ہوں. کہا عبدالمطلب کیا ان کی بولیوں کو سمجھا کرتی ہو, کہا ہاں ہاں میں ان کی بولیوں کو سمجھا بھی کرتی ہوں, میں سنا بھی کرتی ہوں. وہ کیا بولتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے. کہا بیٹی کیا سمجھتی ہے, کیا سمجھتے ہو, تو کہا اس پتھر کے راستے سے مخبر بن جایا کرتی ہے, جو آجو باجو پتھر بنا کرتا ہے اس سے آواز آیا کرتی ہے السلام والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ. یعنی حضرت فاطمہ حضرت آمینہ فرماتے ہیں ابا حضور وہ پتھر کہا کرتے ہیں کہ اے فاطمہ تم پر بھی سلام ہو اور آنے والے نبی پر بھی سلام ہو. اس لیے کہ مبارک بادی کے مستحق حضرت فاطمہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ پتھر مجھے بھی سلام کرتی ہے اور میرے آنے والے لال پر بھی سلام کیا کرتی ہے. اور نبی اعظم ابھی تشریف بھی لائے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو نبی کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوئے تھے, نبی غسل کیے ہوئے تھے, نبی کے ناک کھلیتا تھا, نبی ختنہ شدہ تھے. نبی جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو نبی کی نہلانے کی ضرورت نہیں. جب دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کلیز کی ساتھ آیا کرتے ہیں. نبی جب پیدا ہوئے تو پاک تھے, اپنے پاک بھیجا. اس لیے جب نبی تشریف لے آئے تو نبی نے امت کے لیے سجدہ کیا, کہا کہ ہماری امت میرے امت کو میرے دماغ اس نبی کے ہم امت کی. لہذا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی اعظم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کے میلاد کو نبی کے سنت کے مطابق ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. Dunia
Salam